سے لکھا ہے جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شاہد صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ خرچ نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کلام مقدس کے پڑھے پر سنے جانے پر خدا آمین۔ تو یہ ریفرنس جو ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ خدا یسوع مسیح اور اس کا شاگرد ہونے کے تعلق سے کچھ باتیں ہم تک پہنچاتا ہے، اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا یسوع کا شاگرد کون ہو سکتا ہے۔ مسیح کا شاگرد ہونا یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور ہر اس شخص کو جو خدا یسوع پر ایمان لاتا ہے مسیح کا شاگرد ہونا چاہیے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے، کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے ہیں اور ہم اس کے خون سے دھل گئے۔ یہ جو بھی گڈ فرائیڈے آنے والا ہے یہ اسی لیے ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے کفارہ کے لیے صلیب چڑھے، اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اسی کو بائبل بتاتی ہے کہ وہ ہمارا عوضی بن گیا، یعنی میرے اور آپ کے عوض میں وہ سزا جو میرے اور آپ کے لیے تھی وہ یسوع مسیح نے اٹھائی۔ اس لیے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں فری میں معافی مل جاتی ہے۔ ہاں، ہمیں فری میں معافی اس لیے مل جاتی ہے یا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں سزا نہیں ملتی گناہوں کی، وہ ہمیں اس لیے گناہوں کی سزا نہیں ملتی کہ سزا یسوع مسیح کو مل گئی۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کا مطلب خدا سے جدائی ہے، خدا سے علیحدہ ہو جانا، خدا سے جدا ہو جانا، خدا کے نہ رہنا، خدا کے ساتھ رشتے میں نہ رہنا، جس کی وجہ سے جو خدا کی طرف سے ہمیں برکات ملتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک انسان زمین پر ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب تک وہ خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے خون سے نہیں دھلتے تب تک وہ ہیں موت کی حالت میں، کیونکہ وہ خدا سے جدا ہے، خدا سے علیحدہ ہے۔ اس لیے نارملی جب بائبل اسکول ہوتا ہے وہاں اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ہم زندہ جو ایماندار ہیں ہم رہتے مردوں کے درمیان ہی ہیں، کیونکہ لوگ خدا سے علیحدہ ہیں، خدا سے جدا ہیں، اور اس وجہ سے وہ موت کی حالت میں ہیں۔ بائبل موت کو اسی طرح سے بیان کرتی ہے، اس کو ہلاکت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بائبل مقدس کی جو مشہور ترین آیت ہے، بہت ساری آیات مشہور ہیں لیکن ایک آیت بہت مشہور ہے، یوحنا کی 3 باب اور 16 آیت، جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے
سے ابدی طور پر جدا ہو جانے کا نام ہے. جب تک زمین پر ہیں تب تک تو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں. نہیں کریں گے تو پھر اپنی ہلاکت ہو جائے گی. جب زمین پر ہمارا سفر ختم ہوگا اور زمین پر جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو اس زمین پر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, بدن مٹی کا سپرد ہو جاتا ہے, روح اپنے اپنی مکانوں میں چلی جاتی ہے. اگر ہم یسوع کے ساتھ ہیں, اس کے خون سے دھلے ہیں تو خدا باپ کے پاس چلے جاتے ہیں آسمان پر, اگر نہیں تو پھر جہنم میں چلے جاتے ہیں. اچھا, میں تو بالکل کوشش کر رہا ہوں سادہ سادہ کر کے چلنے کی تاکہ چیزیں ہم سب کو واضح ہوتی چلی جائیں. اب جب خدا یسوع کے خون سے دھل گئے ہیں تو پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور پھر جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر آپ کا واجب ہوتا ہے کہ خدا کی اس زندگی کو اب ہم جینا شروع کریں. اور جب زندگی جیئیں گے اس زمین پر تو پھر ہمیں ایک نشان چاہیے کہ ہم کیسی زندگی جیئیں گے. تو اس کے لیے ہم یسوع مسیح کی زندگی ایک واحد کامل اور پرفیکٹ نمونہ ہے جس کے مطابق ہمیں زندگی جینی ہوتی ہے. ہر اس شخص کو جو خدا یسوع کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور خدا کا بیٹا یا بیٹی بننے کا دعویٰ دار ہے. ایماندار سے آگے بات ہے شاگردگی. کیونکہ جو میں نے ریفرنس پڑھا وہ کہہ رہا ہے کہ کون خدا یسوع کا شاگرد ہو سکتا ہے اور کون شاگرد نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب ہم زندگی جینے کی بات کرتے ہیں تو زندگی جینا آپ سب سمجھتے ہیں ہم زمین پر ہیں تو ہم جی رہے ہیں, لیکن زندگی جینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں. اور جو جس جس جگہ پر رہتا ہے, جس معاشرے میں رہتا ہے, جس قوم سے, جس قبیلے سے, جہاں جہاں اس کا واسطہ ہے, جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے وہ کچھ سیکھتا ہے زندگی گزارنے کے علاوہ کہ کیسے اس کو زندگی گزارنی ہے. لیکن جب مسیح کے پاس آ جاتے ہیں پھر کسی قوم, کسی قبیلے, کسی گھر سے ہو, کسی فرقے سے ہو, پھر وہ لام سیکھنے پڑتے ہیں جو بائبل بتاتی ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے. پھر سب کے لیے, ان سب کے لیے پچھلی جو بھی زندگی ہوتی ہے, جو بھی آداب ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نئے آداب سیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے جو شاگرد ہوتا ہے اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے سیکھنے والا, لرنر. اور یہ جو لرننگ ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم سیکھتے رہیں گے. جب تک ہم اس زمین پر ہیں تب تک ہمیں اپنی نگاہیں مسیح پر بنائے رکھنی پڑتی ہیں. اس لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 12 باب کی دوسری آیت میں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یعنی وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا تکنے کے لیے اس کا مطلب ہے مسلسل دیکھتے رہنا. نظر ہٹائی نہیں جا سکتی, کیونکہ اگر مسیح سے نظر ہٹائیں گے تو ہم اس طریقے سے ہٹ جائیں گے جس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے. یہاں پر یہ جو ریفرنس ہے یہ بتا رہا ہے کہ شاگرد وہی شخص ہو سکتا ہے جو سب سے, جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان سے زیادہ مسیح کو پیار کرتا ہے. بلکہ یہاں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسے اپنی جان سے بھی دشمنی کرنی پڑے گی اگر وہ مسیح کا شاگرد ہو سکتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن باوجودہ تھوڑے ہیں. شاگرد ہونا ایک محنت طلب کام ہے, کیونکہ جو کچھ لکھا ہے ابھی میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں, اب آپ اور تھوڑا غور سے سنیے گا. لکھا یہ ہے اگر کوئی میرے پاس آئے, یعنی جس نے خدا یسوع کو قبول کر لیا ہے, شخص نجات دہندہ, ایماندار ہے, خدا کے گھر کا ہے, کلیسیا کا ہے, تو اس کے لیے لکھا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں کے اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا.
सकता। और इसी लूका के इंजील के 9वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे, हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। तो ये जो अपने आप से दुश्मनी करना है ये और ये अपनी खुदी से इनकार करना, ये दोनों एक ही बात है। कि जब तक हम अपने आप को देखते रहेंगे, जब तक हम अपने रिलेटिव्स को देखते रहेंगे, ये बिल्कुल करीबी बात लिखी है यहाँ पर, तब तक हम मसीह पर और उसके तरीकेकार पर निगाह नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाइबल कह रही है, जो खुदा कह रहा है, जो यीशु मसीह ने किया है, और जो खुदा चाहता है मुझसे और आपसे कि हम उसके शागिर्द कैसे हो। क्योंकि शागिर्द का जो लफ्ज है उर्दू जुबान का, इसका एक मतलब ये भी बनता है जो शाह के गिर्द घूमता रहता है। ये शागिर्द है। शाह बादशाह होता है और गिर्द उसके घूमने वाले को शागिर्द कहते हैं, जिसकी निगाहें हमेशा अपने बादशाह पर जमी रहती है। तो जो शागिर्द बनना चाहता है, जो मसीह जैसा बनना चाहता है, उसके लिए लाजमी है कि वो सब पर से निगाह रखे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई शख्स ईमानदार नहीं है तब भी, और जब ईमानदार हो जाता है तब भी। ये सारी जिंदगियां जिनका यहाँ जिक्र किया गया है, ये उसकी जिंदगी का ना महवर बनी रहती है, और वो अपने फैसले जिंदगी के इन सब रिश्तों को सामने रखकर ही अंजाम देता है, कोई भी शख्स को ना। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम अपने फैसले खुदा की जात और उसकी तालीम को सामने रखकर करें। बाइबल मुकद्दस इस तरह से बताती है, बाइबल मुकद्दस इस तरह से सिखाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने वही फैसले किए इस जमीन पर जो खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक है। इसलिए हमें बार बार नजर आता है, खासतौर पर यूहन्ना की इंजील में, कि यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करो, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक। और यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में जब सामने औरत से यीशु मसीह गुफ्तगू कर रहे थे और शागिर्द खाना लेने गए थे, फिर जब शागिर्द वापस आए तो शागिर्दों ने यीशु से कहा कि तू खाना खा ले। तो यीशु ने कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसको तुम नहीं जानते। तो उन्होंने पूछा कि क्या उस्ताद के लिए तू खाना लाया? तो यीशु ने कहा कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करो। यानी दुनिया क्या कह रही है, यीशु मसीह की मां क्या कह रही है। काना गलील की शादी में मुकद्दस मरियम ने यीशु ने कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। तो यीशु ने कहा कि औरत मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब मेरा वक्त आएगा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब यीशु मसीह 12 साल के थे और हैकल में रह गए, ईद के दिन पूरे करके जब वापस जा रहे थे, तो यीशु मसीह हैकल में रह गए। तो 3 दिन के बाद यूसुफ और मुकद्दस मरियम ढूंढते हुए वापस आए हैकल में। तो यीशु मसीह उस्तादों के दरमियान बैठे उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो मुकद्दस मरियम ने यीशु मसीह को कहा कि तूने हमें क्यों पढ़ाया? देख मैं और तेरा बाप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी परेशानी हुई है। तो यीशु मसीह ने बड़ा सादा सा जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? तो जो यीशु मसीह कर रहे हैं वही उसके शागिर्द को करना लाजम हो जाता है, अगर वो उसका शागिर्द बनना चाहता है। जब यीशु मसीह एक जगह तालीम दे रहे थे घर के अंदर, तो लोगों ने आकर कहा, लूका की इंजील के 12वें बाब में, दूसरी इंजील में भी आप रेफरेंस देख सकते हैं। उन्होंने कहा तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें हैं मिलने के लिए। तो यीशु ने कहा कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई? और फिर उन लोगों की तरफ जो बैठे सुन रहे थे इशारा करके कहा कि ये जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि शागिर्द कौन हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि माँ बाप की इज्जत नहीं करनी, ना मैं ये भी ऐसी तालीम दे रहा हूं कि बहन भाई और फैमिली का ख्याल नहीं रखना। बात ये हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसकी तरजीह क्या होगी।
اس کی لسٹ کے اوپر کہ اس نے زندگی گزارنی ہے سب سے اوپر کون ہوگا؟ جب ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کہ تو اسحاق کو قربان کر، تو سوال صرف اتنا تھا کہ خدا اس کو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مجھے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے اسحاق کو؟ تو لکھا ہوگا پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں۔ تو جب ابراہیم شریف کھانے تک چلا گیا، خدا نے سے روکا تو خدا نے کہا میں جان گیا کہ تم مجھے ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ترجیح کیا ہوگی لائف میں ایک ایماندار کی؟ اس نے زندگی جیتی ہے، کیا وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اب ہے یا وہ اپنی اور اپنے گھرانے کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر زندگی کون سی گزارنی ہے، خدا کون سی زندگی چاہتا ہے۔ اگر اپنی مرضی اور اپنی سوچ پر چلتے رہیں گے تو پھر تو جو دنیا کہتی ہے ہم وہی کرتے رہیں گے۔ تو اگر ایک ایماندار بھی وہی کر رہا ہے جو غیر ایماندار کر رہا ہے، تو پھر ایماندار اور غیر ایماندار میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پھر دنیا کی زندگی، ابلیس کی زندگی اور خدا کی زندگی میں بھی کوئی فرق اس زمین پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جب فرق ظاہر نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے دیے گئے خوشخبری کے پیغام کو قبول کر کے آپ کے مسیح کے پاس آئے، جس نے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ڈالا، وہ دوسروں کی زندگی میں کیا فرق ڈال سکے گا؟ سو کہا یہ جا رہا ہے کہ کون شاگرد ہو سکتا ہے، اور آخر میں جو آخری ایکٹ کا سب کچھ ترک کرنا پڑے گا۔ ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، شاگرد بننا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اس انجیل کو اس زمین پر، اس دنیا میں جہاں جہاں ہم پہنچتے ہیں، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ پارٹ ٹائم مسیحی نہیں ہیں۔ جب ہم یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو ہم 24 گھنٹے مسیحی ہی ہیں۔ مسیحی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی سے مسیح نظر آتا ہے۔ مسیحی وہ نہیں ہوتا جسے کام بہت زبانی یاد ہے، یا جو دعا اچھی کر دیتا ہے، یا جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، یا جس کے اعمال بڑے نیک ہیں۔ مسیحی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی سے لوگ مسیح کو دیکھتے ہیں، مسیح جیسی سوچ، مسیح جیسا دیکھنا، مسیح جیسا سننا، مسیح جیسی باتیں، وہ مسیحی ہوتا ہے۔ جب اقبال 13 باب میں پہلی دفعہ انطاکیہ کے اندر لوگوں نے ان لوگوں کو جو مسیح کی منادی کرتے تھے مسیحی کہہ کر پکارنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جس مسیح کی منادی کرتے ہیں یہ اس جیسی زندگی بھی گزارتے ہیں، اس لیے انہیں مسیحی کہنا شروع کیا تھا۔ میں اور آپ مسیحی ہیں کیونکہ ہم نے خدا یسوع کو اپنی ذات مرضی سے قبول کیا، شخصی طور پر سمجھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہوں، میں خدا کے جلال سے محروم ہوں، مجھے خدا کے جلال میں واپس جانا ہے، تو اس کا ذریعہ خدا یسوع مسیح ہے۔ جب میں خدا کا بیٹا بیٹی بنتا ہوں تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ جو زندگی خدا چاہتا ہے وہ والی زندگی جیوں، اور اس کے لیے ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ میرا سوکھا لفظ ویسے تو انگلش کی بائبل ہے وہ ہیٹ کا لفظ استعمال کرتی ہے، یعنی نفرت رکھنی پڑے گی۔ کنگ جیمز ورژن کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے یہاں پر بھی دشمنی کا لفظ استعمال کیا گیا، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے، وہاں پر انگلش کی بائبل میں ہیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی نفرت نہ کرے اپنی، یہ ایسی دشمنی چاہیے کہ جہاں مسیح ہے، جو باتیں ہیں، جو فیصلے ہیں وہ مسیح کے مطابق کیے جائیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے، پھر بات بن سکتی ہے، پھر فرق نظر آتا ہے۔ جب یسوع مسیح زمین پر تھے اور وہ تعلیم دیتے تھے تو بڑے واضح طور پر لوگوں نے ڈسرن کر لیا، جو لوگ اس وقت موجود تھے، کہ یہ تو فرق باتیں کرتا ہے، اس کی تو تعلیم فرق ہے۔ جس طرح سے ہمارے فقیہ فریسی تعلیم دیتے
یہ ویسی تعلیم نہیں دیتا، یہ فرق باتیں کرتا ہے، یہ تو بزرگوں کو بھی اختیار کے ساتھ نکالتا ہے۔ اور اس کی تو باتیں، اس کا تو کہنا، اس کا تو بولنا، اس کے تو الفاظ، یہ تو سارے میں اختیار کی طرف تعلیم دیتا ہے، اس کی تو واقعی فرق ہے۔ یہ فرق جو یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آتا تھا، یہ فرق اصل میں ہر مسیحی کی زندگی سے لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ تو فرق ہے۔ ابھی مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، اسی بہادری کے اندر، یہ کسی نیشنل چرچ سے ہی، سنڈے اسکول سے ہی ہم سیکھتے رہے۔ یہاں شروع میں مسیحی جو تھے انہیں بڑا مانتدار جانتدار سمجھا جاتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں بھی ساڑھے ہو رہی ہوں۔ فرق یہ نہیں کہ دوسرے اچھے ہو گئے، دوسرے اچھے نہیں ہو گئے، ہم نے اچھائی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اچھی پریکٹسز اور کلام کی وہ باتیں جن سے ہماری زندگی مسیح جیسی نظر آتی تھی ان کو اپنانا بند کر دیا۔ اس لیے دوسروں کو یہ موقع مل رہا ہے کہنے کا کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں۔ ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم 24 گھنٹے کے مسیحی ہیں، ہر وقت لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں آبزرو کرتے ہیں۔ اس لیے اسٹیج یہ والا پلپٹ اسٹیج نہیں ہوتا۔ آج کا سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ اسٹیج ہے، یہاں سے منادی کی جاتی ہے۔ ہاں یہاں سے منادی کی جاتی ہے، لیکن منادی کرنے کے لیے یسوع مسیح نے اسٹیج مقرر نہیں کیا تھا یا پلپٹ مقرر نہیں کیا تھا۔ ہماری کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ہوگے۔ اور یہ گواہی یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کے انتہا تک دینی تھی۔ تب یہ لکڑی کا پلپٹ تو سال سال نہیں اٹھا کے چل سکتے نا ہر جگہ۔ آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ جاب پلیس پر ہیں، آپ جہاں بھی ہیں وہی آپ کا اسٹیج ہے۔ آپ گلی میں ہیں، آپ محلے میں ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ شاپنگ میں ہیں، وہ ساری جگہ آپ کا اسٹیج ہے، کیونکہ آپ ایک مسیحی ہیں اور لوگ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اور جہاں کسی کو مسیح کی خوشبو ملے گی پھر ہی وہ مسیح کی طرف آئے گا۔ دوسرے سورج یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں سیروں کی طرح گشت کراتا ہے تاکہ مسیح کی خوشبو ہماری زندگی سے لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ صرف پولس رسول کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایماندار مسیحی کا کام ہے کہ اس کی زندگی سے لوگوں کو مسیح نظر آئے، لیکن اس کے لیے اپنی آپ سے دشمنی کرنی پڑتی ہے۔ کیا دشمنی کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ میرا دل اپنی مرضی کا ہے، میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، تو جب میری مرضی کٹتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ خدا کی مرضی پوری کرنی ہے تو اپنی چھوڑنی پڑے گی، دو نہیں نہ چل سکتی۔ ایک ہی زندگی آپ جی سکتے ہیں، یا اپنی جی لیں یا مسیح کی جی لیں۔ جب مسیح کے ہیں تو پھر مسیح کی جینا واجب ہے اور مسیح کی جینا فرض بھی ہے۔ بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارا بیسیکلی مسئلہ ہے کوئی نہیں، لیکن مسئلہ بن گیا کہ ہم پر فرض کیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے۔ مسیح جیسا بننا فرض ہے، مسیح کی مانت دوسروں کے لیے جان دینا فرض ہے۔ پہلا یوحنا کا 16 میں لکھا کہ ہم نے مسیح کو اس طرح جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھائیوں کے لیے جان دینا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ جان کیا دینی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسیح کیا چاہتا ہے۔ ہر زندگی کے ڈیسیجن کے اندر خدا کیا چاہتا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، میری بیوی کیا چاہتی ہے، میرا شوہر کیا چاہتا ہے، میرے بچے کیا چاہتے ہیں،
بہن بھائی کیا چاہتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس چاہت کو ہم اپنائیں۔ اب یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب آپ خدا کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، مسیح کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، تو آگے دنیا کھڑی ہے آپ کے، جو چاہتی ہے کہ آپ اس جیسے بنے، آپ اس جیسے ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میں اس دنیا کا یونا کی انجیل کے 16ویں باب میں یسوع نے کہا کہ اس دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اور یونا کی انجیل کے 17ویں باب میں دوسری آیت میں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تو جو خدا واحد اور مجھ یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ مسیح کو جاننا، مسیح کو سمجھنا ایک مسیحی کا پہلا کام ہے۔ مسیح کی مانند بننا، مسیح جیسا ہونا، یہ خدا چاہتا ہے۔ زندہ تو سارے ہی ہیں زمین پر، جب تک وقت ہے زندہ تو رہیں گے۔ جب زمین پر وقت پورا ہو جائے گا پھر ہم آسمان پر چلے جائیں گے۔ اب ایک آخری بات، کیونکہ روزوں کے دن ہے، روزہ کہاں مسیحی کی زندگی میں فٹ ہوتا ہے؟ جب ہم مسیح جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسی زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا مقابلہ ابلیس اور دنیا سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یہ شریعت کی تعلیم تھی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، آپ انہیں ان کا جواب پتھر سے نہیں آپ دے سکتے۔ اب آپ کو ان سے محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہماری کشتی جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ ایک مسیحی کی لڑائی ایک دوسرے انسان سے نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس انسان کے پیچھے جو شرارت کی فوجیں ہوتی ہیں ان سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اصل میں۔ تو دشمن انسان نہیں ہوتا جو سامنے نظر آ رہا ہوتا، اس کے پیچھے جو قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، جن کو سادہ زبان میں ابلیس کی قوتیں کہتے ہیں۔ ایک مسیحی کی لڑائی ان قوتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ لکھا ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، یہ جو کر کے چھٹے باپ نے لکھا ہے۔ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بستی ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ اس لیے جو دنیا میں انسان پھنسا ہوا ہے، جسے ابلیس استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف، اس سے محبت رکھنی ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ اسے بھی مسیح کی پہچان مل جائے۔ دشمنی ختم کرنے کے دو ہی طریقے میری سمجھ میں آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دشمن کا گلا کاٹ دے، دوسرا یہ ہے کہ دشمن کو گلے لگا لے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ دشمن کو گلے لگا لے، پھر بھی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ گلا کاٹیں گے تو پھر بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہیں گلا کاٹنے کے۔ لیکن اپنی ذات کا کنٹرول کر کے، اپنے آپ سے دشمنی کر کے، دشمن کو گلے لگا کے، اس کے بینیفٹ بہت ہیں جو خدا کی طرف سے ابدیت تک رہتے ہیں۔ یہ کام مشکل ہے، کیونکہ آسان کام دوسروں کو مارنا ہے، آسان کام خود کو مارنا نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے مشکل کام کیا۔ اس نے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ مشکل کام تھا، اور اگر میں مسیحی ہوں، آپ مسیحی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، اور جو مسیح چاہتا ہے اس طرح کی زندگی جینی پڑے گی۔ اور یہ ایک مسلسل عمل ہے، جب تک زندہ ہیں، مسیحی ہیں، تب تک شاگرد ہیں، تب تک سیکھتے رہیں گے، تب تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ اس لیے کرنتھیوں کے دوسرے خط میں 10ویں باب کی 3، 4 اور 5 آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہم ان تصورات اور خیالات کو جو مسیح کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتے ہیں، ہم ان کو ڈھاتے ہیں، ہم ڈھاتے ہیں اور مسیح کا فرما بردار بناتے ہیں۔ وہ تصورات
جن میں تصویریں ہوتی ہیں، وہ خیالات جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں تو اینج کر، وہ لوگ جو ہمیں اکساتے ہیں کہ نہیں تو بدلا لے، ہم ان کو ڈالتے ہیں. یعنی جو ایماندار ہے اسے ان سے لڑنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے اور انہیں مسیح کے تابع کرنا ہے. تابع کرنا مسیح کیا کہتا ہے؟ مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کو گلے لگانا ہے، ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. مسیح اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کہتا ہے. یہ تھوڑی سی آسان ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے ہم ان کا ریفرنس دے. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے شاگرد ہیں. جب ہم اپنی جان سے دشمنی کرتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے. اب مشکل حل کرنے کے لیے، مشکل سے نکلنے کے لیے افسیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب کی 24ویں آیت میں کہ جو ہمارے خدا یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا ہے. ہمیں فضل کی ضرورت ہوتی ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے. ہمیں گریس کی ضرورت ہے، فضل کی ضرورت ہے، اور یہ انہیں پر جاری رہتا ہے جو خدا سے لازوال محبت رکھتے ہیں، یسوع مسیح سے ایسا پیار کرتے ہیں وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا. اور ہمیں فضل ملتا رہے تو ہم یہ لڑائی لڑتے رہ سکتے ہیں اور جیتتے رہ سکتے ہیں. بغیر فضل کے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے خدا نے جب اپنے روح القدس کو بھیجا اور اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ تم عالم بالا سے جب تک تم کو، یہ لوکا کی جلد 24 باب کی آخری یاد میں ہے کہ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہے. اس سے پہلے منع کر دیا کہ تم نے منادی نہیں کرنی، تم نے جانا نہیں ہے، کیونکہ جب روح القدس مل جاتا ہے کہ ایماندار کو تو اس کو ایک سہولت مل جاتی ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے، کیونکہ پھر اس کا گائیڈ، اس کا رہنما روح القدس ہے جس پر وہ ٹرسٹ کر کے اس جنگ کو لڑ سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے روح القدس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. فیصلے ہمیں کرنے ہیں، ذات مرضی ہمیں ملی ہے. ڈیسیژن ہم نہیں لینا ہے کہ ہم دشمن کی بات کو پروموٹ کریں گے یا ہم خدا کی بات کو پروموٹ کریں گے. ہم کون سی زندگی کو پروموٹ کریں گے؟ تو جب یہ حالات ٹف ہونے لگتے ہیں تو ایماندار کو شاگرد بنے رہنے کے لیے، ایک انگلش کا لفظ اس کے لیے ڈسائپل ہے، تو ڈسائپل کو کچھ ڈسپلن میں چلنا پڑتا ہے. کلام پڑھے، دعا کرے، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ رفاقت رکھے، اس کے کلام کی باتوں میں اس کی زندگی خوش رہے. اور جب جنگی حالات ہو، اس طرح کے حالات ہو جو کہ جاری رہتے ہیں زندگی کے اندر، تو پھر اس کو ان حالات کے اندر اپنے آپ کو بنائے رکھنے کے لیے خدا کے کلام پر توکل کرتا رہے، بھروسہ رکھتا رہے. اور ایسے ہی وقتوں میں دعا کے بہتر رزلٹ کے لیے روزہ بیچ میں ایڈ کیا جاتا ہے. روزہ ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ زیادہ اور گہرے مضبوط ہو جائیں. روحانی ہونے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص خدا کو کتنا جانتا ہے، کتنا خدا کی مرضی پر جاننے کی وجہ سے چل رہا ہے. روحانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص دوسرے سے بہتر ہو گیا. ہوتے انسان ہی ہیں، لیکن کسی کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے، زیادہ پہچان کیا ہے، اس لیے وہ شاگرد ہونے کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ ان باتوں کو، ان لوگوں کو، ان زندگیوں کو خدا سے زیادہ پیار نہیں کرتا. جب خدا ہم سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو ہم خدا سے اس سے کم تو نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں بھی تو اپنے سب چیزوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ پھر خدا کو ہی پیار کرنا چاہیے. جب روزہ ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے. روزہ ویسے کیونکہ روزے کی باتیں میرا خیال ڈیلی ہوتی ہے، تو میں روزے کو کوشش کر رہا ہوں منیمم ایڈ کروں بیچ میں جتنا ضروری ہے. بعض اوقات آپ کی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو جنگ ہے یہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو روٹی پانی کا احساس نہیں رہتا، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. تو اس طرح کے روزے بھی آپ کو بائبل میں نظر آتے ہیں. یسوع کا بھی روزہ اسی طرح کا ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح گئے تو اوپر ہی لکھا کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے.
تو آزمائش ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تو یسوع کو دھیان نہیں رہا روٹی کھانے کا. لیکن بہت سارے آپ کو حوالے ایسے بھی ملتے ہیں جہاں آپ کو اپنی مرضی سے ڈسائڈ کیا لوگوں نے کہ ہم اپنا کھانے پینے سے پرہیز کریں گے تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں. ایسے بھی بہت سارے ریفرنس کلام کے اندر موجود ہے. ویسے جو روزہ ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کسی مقصد سے ہی رکھا جاتا ہے. ایلیا کا اپنا دل نہیں تھا، وہ تو ڈر کے بھاگا ہوا تھا، لیکن فرشتے نے اسے کہا یہ اسرائیل اور روٹی پڑی ہے، یہ کھا لے، تیرا سفر لمبا. 40 دن کے بعد وہ پورب کے پہاڑ پر پہنچا، تو خدا سے اس کی بات چیت ہوئی. موسیٰ 2 دفعہ آسمان پر گیا تو خدا کی حضوری میں روٹی پانی کی نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ فکر ہوتی ہے. موسیٰ نے کوئی 40 دن سوچ کے روزہ نہیں رکھا، لیکن آسٹر نے خود کہہ کر روزہ رکھوایا تھا کہ 3 دن کے لیے تم جاؤ، جتنے یہودی سوسن میں ان کو جمع کرو اور میرے لیے روزہ رکھو، کیونکہ مجھے بادشاہ کی حضوری میں جانا ہے اور میں میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، ہم دعا کریں گی تاکہ جب میں بادشاہ کی حضوری میں جاؤں تو مجھے فیور مل جائے. نینوا کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ سب روزہ رکھیں گے. جانور تک کو انہوں نے روزہ رکھوا دیا کیونکہ پیغام یہ آ گیا تھا کہ 3 دن 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے. سو روزہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ کی جنگ اتنی سخت نہیں ہوئی تو آپ اپنی مرضی سے اپنی روحانی زندگی کو خدا کی بہتر پہچان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ 40 روزے گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہیں. ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو ان 40 سے ہٹ کے جو 325 دن ہیں ان میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کی روحانی زندگی کہاں تک پہنچی ہے، آپ ابلیس کے ساتھ کتنا جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کتنا مسیح جیسا دیکھتے ہیں اور کتنا آپ اور مسیح جیسا بننا چاہتے ہیں. یہ آپ پر ہے، یہ ہر شخص کا ذاتی فیصلہ ہے. اور اس درمیان میں وہ روزہ رکھے. اس سے جب یسوع مسیح نے تعلیم دی تو انہوں نے کہا جب تو روزہ رکھے، جب تو روزہ رکھے. اور جو یونانی لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب تیری مرضی ہے، جس وقت تو نے روزہ رکھنا. وقت ٹائمنگ بھی بیچ میں شامل ہے، لیکن جو تاریخی طور پر چلا آتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. ویسے اگر آپ کام رکھنا چاہیں تو جب تو روزہ رکھے آپ کی مرضی ہے. یسوع نے خوب کہا جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھے. فریسیوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تھا کہ یونا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو یسوع نے کہا جب تک بھولا ان کے ساتھ ہے انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ دن آئیں گے کہ یہ روزہ رکھیں گے. اور پھر ہم ابتدائی کلیسیا کو اعمال کی کتاب کے اندر دن رات روزے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں. انہوں نے دن رات روزے رکھے اور نہ جانے کتنے روزے رکھے، کیونکہ ان کی ضرورت تھی کہ انہوں نے مسیح کو دنیا تک لے کر جانا تھا. انہیں مسیح کی گہری پہچان چاہیے تھی، انہیں حالات سے لڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قوت درکار تھی، اس لیے انہوں نے روزے رکھے. اب یہ آپ کی چوائس ہے. آپ اگر ایماندار ہیں تو شاگرد بنیں، مسیحی زندگی جیئیں، اور اس کے درمیان جہاں سمجھتے ہیں ضرورت روزہ رکھے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اپنی زندگی پر غور کیجیے. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ میرا یا آپ کا انفرادی موازنہ صرف یسوع مسیح کے ساتھ ہے، کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہے. مسیحی کلیسیا کی ایک بڑی غلطی یہ ہے یا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی پر دھیان دیتے ہیں. میں کیسا ہوں اس کو سمجھ کے آپ کو کچھ نہیں ملنے لگا. آپ مسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں کیسے ہیں اس کو سمجھ لیں اور مسیح جیسا ہونے کی کوشش کریں. یہ آپ کو ابدیت تک فائدہ دے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی زندگی پر غور کیجیے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کمیاں ہیں، گھاٹے ہیں، تو آپ خدا کے سامنے رکھیے، کیونکہ خدا پہلے ہی جانتا ہے. خدا صرف منتظر ہے کہ آپ اس کے سامنے اقرار کریں کہ میری زندگی میں یہ کمی ہے، میں نے خدا یسوع کو شخصی نجات دہندہ تو قبول کیا،
لیکن اس کے بعد میری زندگی اسٹرک ہے، میں تو اسی طرح پرانی سوچوں میں ہوں، پرانے خیالوں میں ہوں، پرانے ارادوں میں ہوں، میرے اندر نیا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ جو کہ مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اس کی تو حالت بدل گئی، اس کی تو فطرت بدل گئی، اس کے اندر تو نئی زندگی آ گئی، اس کے اندر تو خدا یسوع مسیح آ گیا۔ تو اگر کچھ نیا نہیں تو خدا کے سامنے رکھیے، وہ آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے ذاتی طور پر یسوع کو قربان ہونے کے لیے دیا۔ تو جب آپ خدا باپ کے سامنے رکھیں گے، مانیں گے کہ یہ کمیاں میں اپنا غلبہ چاہتا ہوں، غلبہ چاہتی ہوں، تو خدا اپنا فضل جاری کرے گا، آپ کو قوت ملے گی جس سے آپ غالب آ سکیں گے۔ کیونکہ ہمیں گناہوں کی معافی تو مل گئی ہے خدا یسوع پر ایمان لا کر، لیکن مسیح کے ہمارے اندر آنے کے بعد ہمیں گناہوں سے لڑنے کی قوت بھی ملتی ہے۔ گناہ کا سادہ مطلب خدا کی مرضی سے باہر ہونا ہی ہے، جس کو یونان کی خط میں لکھا ہے کہ شرع کی مخالفت گناہ ہے، یعنی جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کی مرضی ہے، اس کے خلاف چلنا گناہ ہے۔ تو پھر ہمیں گناہ سے لڑنے کے لیے قوت خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ سو اپنے آپ کو اپنا موازنہ مسیح کے ساتھ کر کے دیکھیے، مسیح خدا کا 100% فرمانبردار بیٹا ہے، تو میں کیسا بیٹا ہوں، میں کیسی بیٹی ہوں؟ کیا میں مسیح کی مانند خدا باپ کی فرمانبردار ہوں، خدا باپ کا فرمانبردار ہوں؟ نہیں تو خدا باپ سے بات کیجئے اور خدا آپ کو فضل دے گا۔ ہم یسوع کے نام میں پیارے بھائی آج شام ہم سب مل کر آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، پرلوک اس کی مدد کے لیے، کلام کی باتوں کے لیے ہم سب کو فضل دیجئے کہ ہم اس زمین پر جب تک ہیں یسوع مسیح کے وہ والے شاگرد بنے جو مسیح کی مانند ہے۔ ہم سب کو فضل کی ضرورت ہے، ہم سب کی زندگیوں میں کمیاں اور گھاٹے پائے جاتے ہیں، ہم سب بعض اوقات بلکہ بار بار اپنی ہی مرضی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ فیصلے کرتے ہیں جو آپ کے کلام کے مطابق نہیں ہوتے۔ سو ہمیں فضل دیجئے، ہماری مدد کیجئے، روح القدس ہم سب کا کنٹرول کیجئے تاکہ ہم اس زمین پر مسیح کی مانند مسیحی بنے، تاکہ دوسرے لوگ ہماری زندگیوں میں سے مسیح کو دیکھ سکیں۔ یسوع کے نام سے